السلام علیکم. بس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ صفوان خان. ناظرین, مہنگائی کو لے کر خاص طور پہ اس حکومت کی موجودہ حکومت کی معاشی کارکردگی کو لے کر یا پورا اکنامک اسکور کارڈ آج اس کا تفصیلی جائزہ ہم لیں گے اور یہ جانچیں گے کہ ان کی جو پالیسیز ہیں, اسٹیٹ بینک کی جو پالیسیز ہیں, مانیٹری پالیسی ہو یا اے ڈی آر ریشوز کے حوالے سے جو حالیہ اقدامات ہوں, اس سے پاکستان کی معیشت کو کس طرح مثبت یا منفی اثر پڑا, مہنگائی پر خاص طور پہ اس کا اثر کیا پڑا. اچھا, مہنگائی ایک ایسی چیز ہے کہ اوور دا ایئرز اس نے ایک عام آدمی کی پرچیزنگ پاور اس کی کمر توڑ دی ہے, جس نے سب سے زیادہ امپیکٹ یعنی جو آپ کا خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ایک اسٹالڈ انکم کے ساتھ دے آر فیسنگ تھریٹس آف جو انفلیشن جو مسلسل ان کے لیے چیلنج بن کے رہا ہے, اور اس میں جو آپ کی گروتھ اب ایک ہے وہ اتنا اچھا نہیں رہا. اور خاص طور پر جب یہ حالیہ سیلاب آئے تو بار بار اسٹیٹ بینک کی ریسنٹ مانیٹری پالیسی بھی اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو انہوں نے کہا جی فلڈ انڈیوسڈ انکریز ان فوڈ پرائسز. فلڈ کا لفظ استعمال ہوا کہ سپٹمبر میں جو ہیڈ لائن انفلیشن 5.6% تھی یا کور انفلیشن جو تھی وہ 7% تھی, تو انہوں نے کہا جی اٹ از ڈیو ٹو فلڈ انڈیوسڈ فوڈ پرائسز, اپ ٹیک ان انرجی پرائسز دوسرا ریزن بتایا, اور اسٹکی کور انفلیشن, یہ 3-4 ریزنز دیے. ٹیکنیکلی اکانومسٹ بکس پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ اس حکومت کے ہی اقدامات تھے جس وجہ سے ہم نے سپٹمبر کے بعد مہنگائی میں ایک اضافہ دیکھا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, اور میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں معاملات پر, اور میرا خیال ہے مہینوں سے بلکہ لاسٹ ایئر سے ہی واز آن بورڈ اور ہی واز سیئنگ دس کہ یہ مہنگائی جو ہے اس پر میڈیا چینلز پہ آ کے انہوں نے بولا کہ آئے گی, اور مہنگائی آئی. دانیال عزیز صاحب کی بات کر رہا ہوں میں, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, سابق وفاقی وزیر ہیں. دانیال صاحب بہت بہت خوش آمدید پروگرام میں. یہ 27 اکتوبر کی دانیال صاحب میں نے جو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ اٹھائی, اس میں انہوں نے ریٹ آف ڈسکاؤنٹ ریٹ کو تو انہوں نے کیپٹ اٹ ایٹ 11%, بٹ انہوں نے یہ کہا کہ فلڈ انڈیوسڈ فوڈ پرائسز ایسکیلیشن. تو واز اٹ ریئلی فلڈ انڈیوسڈ فوڈ پرائسز انفلیشن جو سپٹمبر میں جو ہوئی تھی؟ جی بہت شکریہ جی مجھے شو پہ بلانے کے لیے. یہ بالکل بھی فلڈ انڈیوسڈ نہیں ہے. یہ پورے تیاری کرتے رہے ہیں, یہ اسٹیٹ بینک کی اپنی پالیسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, اس حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے, اور یہ آخر نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک جانب مطلب اتنا بڑا تضاد ہے کہ ایک جانب ورلڈ بینک بھی اب کہہ رہا ہے اور گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم یہ خود نپٹا لیں گے کیونکہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا, اور دوسری جانب کہہ رہے ہیں کہ جو مہنگائی ہے یہ ساری کی ساری اتنے بڑے نقصان کی وجہ سے ہے. اب اس جملے میں آپ خود ہی دیکھ لینا تضاد کتنا ہے کہ یہاں تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا تو پھر مہنگائی کے اوپر کیسے اتنا بڑا اثر ہو گیا. اور سچی بات یہ ہے کہ جب جنگ ہوئی تھی 4 دن کی, اس وقت جنگ پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی, وہ ہوئی 4 دن, یہ اسی وقت پہلے 2 دنوں میں کہنا شروع ہو گیا کہ جی مہنگائی اب جنگ کی وجہ سے ہوگی, وہ 4 دن چلی, وہ نکل گیا بہانہ, اب آ گیا فلڈ. تو یہ پرائس انکریز جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ جو مانیٹری پالیسی کی تیسری لائن ہے جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں, the MPC assessed that the impact of the recent floods on the broader economy appears to be somewhat lower than anticipated at the time of the previous meeting. تو وہ جو ان کی انٹیسپیشن تھی, it was much lower than that, جو انہوں نے خود اپنی تیسری لائن میں لکھا ہے, لیکن لاسٹ لائن میں لکھا ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ it is flood induced inflation جو سپٹمبر میں ہوئی ہے. تو یہ تضاد ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں حضرت. جی بالکل یہ تضاد ہے. اور اگر آپ جس مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اگر آگے آخری اس کا پیراگراف ہوتا ہے انفلیشن کے بارے میں, تو اگر آپ اس میں پڑھیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ فرسٹ ہاف آف 2026 جو اگلا جنوری سے لے کے جون تک جو ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو 7 کا ٹارگٹ ہے وہ بھی بریچ ہو جائے گا. تو اگر فلڈ کا اثر جو ہے وہ اتنا ہے ہی نہیں, ہوا ہی نہیں جو وہ خود کہہ رہے ہیں, اور صرف ستمبر کے مہینے میں ہے, تو پھر جا کے مئی اور جون میں کیوں بریچ ہو رہا ہے وہ؟ تو یہ مانیٹری پالیسی کا حصہ ہے جی. یہ میں کیوں 1 سال سے یہ بات کر رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ستمبر میں پاکستان حکومت نے اور اسٹیٹ بینک نے بینکاری نظام کو بتا دیا تھا کہ اگر آپ کا 50% ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو نہیں ہوگا تو جو بقایا رہ جائے گی اماؤنٹ, اس کے اوپر ہم 15% ٹیکس کے شروع کریں گے, اور بتدریج وہ ٹیکس بڑھتا جائے گا ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کے کتنے بقایا جات ہیں. تو وہ 31 دسمبر کی انہوں نے کٹ آف ڈیٹ رکھ دی. تو بینک پھر جو ہے وہ آنن فانن پیسہ پھینکنا شروع ہو گئے مارکیٹ میں, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو اے ڈی آر کسی کا جو ہے 23% کا, کسی کا 35, کسی کا 40. تو وہ جب پیسہ انہوں نے پھینکا تو وہ تقریباً 2 ٹریلین روپیز جو ہیں 6 ماہ کے چھوٹے سے وقفے میں انہوں نے مارکیٹ میں پھینکا.
اور دسمبر کی 31 تاریخ سے پہلے ڈار صاحب نے بینکوں کے ساتھ معاہدہ کر کے تو انکم ٹیکس ایکٹ امینڈ کر کے تو وہ ختم کر دیا، لیکن اس کے بعد جنوری میں یکلخت نیچے آئے، لیکن 1.08 ٹریلین روپیز جو ہے وہ بازار میں رہا. وہ جینون لینڈنگ تھی، پیپر بک لینڈنگ نہیں تھی، صرف یہ کاغذی کاروائی کے وہ پورا کر دیں 50%. تو وہ جب ایک دھچکا آیا پیسوں کے ریلے کا تو پاکستان میں گروتھ جو ہے وہ کوئی 2.6% یہ بتاتے تھے، اب یہ 3% پلس بتا رہے ہیں. وہ سارے کا سارا ایک مذاق بنا ہوا ہے پورے دنیا میں کہ ایک ہی مہینے میں انہوں نے پتہ نہیں 22% گروتھ دکھا دی اور اگلے مہینے پھر وہ واپس آ. یہ جو ADR ریشوز کو مینٹین کرنے کے لیے بینکس نے ایک دم مارکیٹ میں پیسہ دیا، تو آل دس واز کنزیومر فائنینسنگ، یعنی جو اگر ریئل ٹرمز اکنامک گروتھ کے حوالے سے نہیں تھی، دس فائنینسنگ واز آل ڈائیورٹڈ ٹورڈز کنزیومر فائنینسنگ. یہی ہوا جس سے گروتھ اس پر ہوئی ایک دم، یہی ہوا. جی Not all of it, but a big chunk of it was. Achha. And some of it was working finance. A lot of it was working finance. And but the point is that it was not gross fixed capital formation. یعنی یہ پاکستان کی productive capacity کو بڑھانے کے لیے 1 ٹریلین روپیز کی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی تھی. اور تمام جو ایگریکلچر ٹارگٹس تھے بینکوں نے جو خود اپنے آپ کے لیے تعین کیا، اب یہ نیا انداز ہے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کا، وہ بھی نہیں میٹ ہوئے. یعنی آپ نے ایگریکلچر کی گروتھ بھی جو پچھلے سال تھی وہ ڈسمل تھی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شاک ابزاربر جو ہے وہ پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر ہے. اگر SME سیکٹر یا انڈسٹریل سیکٹر یا سروس سیکٹر جو ہے وہ اتنا پرفارم نہ کرے تو پھر جیسے کہ آپ نے دیکھا ایک سال میں 6-7% گروتھ جو ہے ایگریکلچر سیکٹر نے دی، لیکن وہ کریڈٹ انہوں نے نہیں اس طرح فراہم کیا، ادھر ادھر دیتے رہے. تو نیچرلی اس میں جب یہ پیسہ مارکیٹ میں پھینکا جاتا ہے اور پیداوار بڑھتی نہیں ہے تو زیادہ پیسہ جو ہے وہ کم پیداوار کے پیچھے جب پڑتا ہے تو پھر قیمتیں چڑھ جاتی ہیں. تو اب یہ چڑھتی جانی ہے. آپ دیکھنا اسٹیٹ بینک خود کہہ رہا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آپ پڑھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈ ہاف جو فرسٹ ہاف ہے 2026 کا وہ اس میں جو ہے یہ اور اوپر جانی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی، میں آج ایک نئی بات آپ کے پاس آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں میں کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کا ٹارگٹ ہے 5 to 7%، یہ کہاں سے آسمانی صحیفہ اترا ہے؟ تمام دنیا میں 1-2% سے اگر مہنگائی بڑھ جائے لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، دفتر جلا دیتے ہیں، گاڑیاں جلا دیتے ہیں، اور مطلب گھراؤ جلاؤ ہو جاتا ہے تمام دنیا میں. تو یہ 5 سے 7% بڑا لگزوریس ہے کہ انہوں نے اپنا طے کیا ہوا ہے. تو اس کی طے تک میں پہنچنا چاہا تو میں نے جب یہ تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ ایک بہت پرانی ریسرچ پیپر کسی نے لکھا جو مطلب کوئی عام سے تھے، کوئی اتنی بات بھی نہیں، اس میں انہوں نے بتا دیا. اب یہ جو جیسے انہوں نے یہ تعین کیا وہ سارے کا سارا مشکوک ہے. تو یہ جو آرام سے کہہ دینا جی 5 to 7% ہمارا ٹارگٹ ہے، آپ کا ٹارگٹ تو 1% ہونا چاہیے جیسے باقی دنیا میں. کیوں ہے آپ کا 5 to 7%؟ لوگ کیسے برداشت کریں 5 to 7% جیسے آپ نے عام بنا دی ہے؟ تو یہ سارا کا سارا اسٹیٹ بینک ایکٹ کی امینڈمنٹس کے بعد یہ پارلیمنٹ کا رول تھا. اب آپ دیکھیں حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کا جو فنکشن ہے سیکشن ہے اسٹیٹ بینک ایکٹ میں وہ پارلیمنٹ کا ہے، اور اس کے لیے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ 3 دفعہ سال میں رپورٹیں ارسال کرتی ہے پارلیمنٹ کو اپنا جانچنے کے لیے کہ انہوں نے اپنی کارکردگی اچھی کی ہے کہ نہیں کی ہے. تو اس ایکٹ کے آنے کے بعد یعنی پارلیمنٹ کے اس احتساب کے ذمہ دار ہونے کے بعد مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ پہ چلے گئی. آپ نے کبھی سنا کہ کسی جماعت کے اراکین نے کالی پٹی باندھی؟ کوئی باہر آ کے انہوں نے تختے کھڑے کیے، کوئی باہر انہوں نے کہا کہ ہم اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ کریں گے فائنانس کی کہ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے، کوئی سرزنش کی ہو، اس کا استعفیٰ ڈیمانڈ کی ہو اسٹیٹ بینک کا، اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے ممبران کا استعفیٰ ڈیمانڈ کیا ہو؟ انہوں نے چوں نہیں کی. انہوں نے بالکل یہ ٹوٹل فیلئر ہے پارلیمنٹ کا کہ پاکستان کی عوام شکست و ریخت ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، ایک پوری گھر گھر لڑائی پڑ گئی، بھائی بھائی کو قتل کرنے شروع ہو گئے. یہ فیکٹ ہے، ہر چولہے پہ لڑائی ہے پاکستان میں آج بھی، ابھی بھی اس پہاڑ کے نیچے دبے ہوئے ہیں. اور یہ اتنے مہنگے ہیں یہ جو آج کل سیم پیج والے ہیں PDM 1 2 3، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مہنگائی آئی کہاں سے. اور میری اپنی جماعت کے ساتھ سابقہ جماعت کے ساتھ لڑائی ہی یہ ہوئی کہ مہنگائی اور بے روزگاری کے اگر آپ کے منشور میں آپ پختہ پروگرام نہیں دیں گے تو عوام آپ کو ووٹ نہیں دیں گی. اور انہوں نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہا، میں نہیں مانا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گی. یہ بنیادی لڑائی تھی. اور آج بھی آپ دیکھ لیں یہ بے روزگاری کے فگر چھپا رہے ہیں، یہ گورنمنٹ چھپا رہی ہے فگر. انہوں نے ستمبر میں IMF کو مانا کہ ہم جون میں آپ کو لیبر فورس سروے کے فگر دے دیں گے. لیبر فورس سروے بند ہوا 2020-21 میں عمران خان صاحب نے کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ کروڑ نوکریاں تو کہیں سے نہیں آ رہی بلکہ بے روزگاری اوپر جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا اس کا پلگ ہی کھینچ دو.
پھر 5 سال تواتر سے وہ لیبر فورس سروے ہی نہیں کیا، انہوں نے کیا ہی نہیں سرے سے. اور اس سال جو ہے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں جو مانیٹری پالیسی سروے تھا اس میں ان ایمپلائمنٹ کی فگر ہی نہیں دی. جو ہماری نوجوان نسل کی یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بھئی اگر آپ نے ایکس رے ہی نہیں لینا تو آپ ڈاکٹری کاہے کی کریں گے؟ آپ کو لیبر فورس سروے بتاتا ہے آپ کو کہ پاکستان میں کن شعبوں میں کہاں کہاں کھپت ہو رہی ہے، کہاں کہاں روزگار کی کمی پیشی ہے، کن علاقوں میں ہو رہی ہے، کن عمروں میں ہو رہی ہے، کن تعلیم یافتہ میں ہو رہی ہے. جی صاحب یہ بتائیے کہ جس پالیسی کا جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو انہوں نے جو اسسمنٹ اسٹیٹ بینک کی ایم پی سی نے کی ہے اس میں انہوں نے فیوچر انرجی ایڈجسٹمنٹس اور انہوں نے انسرٹن ویٹ پرائسز. اب یہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو ایس پی آئی کا بھی ایک اہم ویٹ جو ہے جو گندم ہے کہ بنیادی اشیاء استعمال روزمرہ کے ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، اس کا بھی انہوں نے انسرٹن آؤٹ لک دیا ہے. اور وہ انہوں نے ایک ریزن بتایا کہ دس از ون آف دا ریزن جس کی وجہ سے کہ وہ انسرٹن ہے کہ فیوچر میں جو انفلیشن ریٹ ہے وہ اس بینڈ سے باہر ہوگی اور جو اس رینج سے باہر ہوگی، اور آپ جس طرح پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. تو ریئلی از اٹ ڈیو ٹو، کیونکہ اوپر آگے وہ لکھ رہے ہیں کہ کراپ لاسز جو ہیں وہ اتنے نہیں ہوئے، سپلائی ڈسٹرپشنز بھی اتنی نہیں ہوئی، پھر یہ ویٹ پرائسز بڑھ کیوں رہی ہیں اگر یہ، اور اس کی وجہ سے انفلیشن بڑھے گا؟ یہ واقعی میں ہوگا یا کچھ اور ہوگی بات؟ سینہ صاحب یہ جی پچھلے 2 سال میں کاشتکار کو پاکستان کی حکومت نے اور تمام جماعت اس میں شامل ہے کیونکہ کوئی بولا نہیں اس پہ، انہوں نے کاشتکار کو ذبح کر دیا ہے. اور جب اس کی باری آئی تھی گندم اگانے کی، انہوں نے نومبر سے ان کو بتانا شروع کیا جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی کہ ہم آپ کو 3,400 روپے فی من جو ہے وہ قیمت ادا کریں گے اور گورنمنٹ اتنے ملین ٹن خریدے گی. تو جیسے جیسے وہ آگے چلتے گئے تو یہ بات وہ ریپیٹ کرتے رہے. ایون جب گورنمنٹ نہیں آ گئی انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جناب بالکل ہم خریدیں گے. تیاریاں ہو گئیں، سینٹر بن گئے، لوگ تعینات ہو گئے، پیسے تعینات ہو گئے. 600 ارب روپیہ جو ہے وہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی انہوں نے بینکوں کو جمع کروا دیا کہ جی ہم یہ خریداری ہم نے کرنی ہے. آخری دن پہ آ کے پورا سال انہوں نے جو ہے ایک امپورٹ کی سستی گندم کی جو گھٹیا ترین ہے، جو جانوروں کے کھانے کے قابل نہیں ہے، اور وہ پاکستان میں اس کا فلڈ لے آئے. آخری دن پہ آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم نے آپ سے گندم ہی نہیں خریدنی ہے. تو لوگ ہکے بکے رہ گئے، کلیپس کر گئی پرائس. اس کے بعد اگلے سال سنے کہ جی ہم مارکیٹ میں جا رہے ہیں. آئی ایم ایف کی کوئی شک نہیں تھی اس وقت، آئی ایم ایف کی شک آئی ستمبر میں 2024 میں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ٹھیک ہے ہم اب آئی ایم ایف کے دباؤ کے نیچے اب ہم اس سال جو ہے مارکیٹ کرے گی. تو جب ٹائم آیا یہ گندم کی کٹائی کا تو جنوری میں جو ان کے پاس سٹاکس تھے پہلے کے پڑے ہوئے وہ انہوں نے مارکیٹ میں لاس میں پھینک دیے، لاس میں، کہ گندم کی پرائس اور سپریس ہو جائے. تو 2 سال آپ نے فارمر کو تو بالکل ننگ ترنگ کر کے رکھ دیا، اس کو تباہ شکست و ریت کر کے رکھ دیا. تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ گندم نہیں اگائے گا. وہ کیوں اگائے گا گندم؟ آپ نے تمام جو اس کی انپٹس تھیں ان کی قیمت آپ بڑھاتے گئے. آپ نے بجلی کی قیمت بڑھا دی، آپ نے کھاد کی قیمت بڑھا دی، آپ نے ڈیزل کی قیمت بڑھا دی، ہر چیز مہنگی ترین ہو گئی. لیکن جب اس کا ٹائم آیا کہ آپ نے اس کو جو وعدہ کیا تھا، یا تو آپ وعدہ نہ کرتے وہ اپنا فیصلہ کر لیتا. اب یہ کیسا طریقہ ہے؟ پھر جب یہ گندم آتی ہے تو یہ دفعہ 44 لگا دیتے ہیں کہ آپ ضلع سے باہر نہیں لے کے جا سکتے. یہ کیسی عجیب مارکیٹ ہے جی؟ یہ کس طرح کی مارکیٹ ہے؟ کل کو آپ ٹویوٹا موٹر کمپنی پہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کے باہر آپ کی گاڑی نہیں جائے گی، یا ہونڈا کو کہہ سکتے ہیں کہ شیخوپورہ سے باہر آپ کی موٹر سائیکل نہیں جائے گی. تو وہاں اس ضلع میں ان کی قیمت کیا ہوگی؟ پھر وہ مطلب بالکل کولیپس کر جائے گی اس کی پرائس. تو اس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ جی ایک طرف ہم مارکیٹ کریں، دوسری طرف یہ الٹی چھری کے ساتھ بیچاروں کو ذبح کر رہے ہیں. تو یہ ظاہری بات ہے پھر اس سال جو ہے لوگ نہیں تیار ہیں لگانے کے لیے. اب یہ پھر ٹکوسلے دے رہے ہیں، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 3500 دیں گے جو پچھلے سال. وہ تو یس پالیسی فیلیئرز تھے، لیکن سیلاب آیا تو یہ سب کچھ اٹھا کے یعنی جو صحرا مان دیا سیلاب کے اوپر اور کہہ دیا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سپلائی ڈسٹرپشنز اور فلڈ انڈیوس انفلیشن اینڈ اوور دا ایئرز اٹ واز ویٹ پالیسی ہے یا پھر آپ کی جو بھی جو مانیٹری پالیسی تھی اور اے ڈی آر کے حوالے سے جو خاص طور پر پالیسی، یہ تمام چیزیں تھی جو آج ہم تباہی دیکھ رہے ہیں. اور آگے بھی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ریٹ آف انفلیشن ہے یہ آگے اور جائے گا، بڑھے گا. کہاں تک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سینہ صاحب؟ یہ جی اگر آپ دیکھیں پچھلی دفعہ جب یہ کووڈ آیا تھا تو اس وقت ہماری گروتھ سبڈیوٹ تھی کیونکہ کووڈ کی ریسٹرکشنز تھیں، اور انہوں نے 1.8 ٹریلین روپے اسٹیٹ بینک کے اپنے فگرز ہیں اس وقت جو رضا باکر صاحب تھے بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ ہم نے سٹیمولس پیکج دیا ہے 1.8 ٹریلین کا. ایک تو وہ سارے کا سارا پاکستان کے امیروں کو بانٹ دیا، اور اس میں جو آنن فانن پتہ چلا کہ لوگوں نے رولز رائسیں بھی منگوائی، ہیلی کاپٹر بھی امپورٹ کر لی اس کے نام سے، پتہ نہیں کیا کچھ، وہ سارا دبا دیا گیا کیونکہ اس میں ساری اشرفیہ ایکسپورٹ ری فائنانس 3% 0% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر $3 بلین تقریباً.
مطلب آپ اتنا بڑا سانحہ ہے، اگر نیب نے کوئی انکوائری کرنی ہے تو اس کی کرنی چاہیے کہ یہ پیسے جو لونز فار ورک تھے وہ تو بیچارے مزدوروں کو ملے ہی نہیں، وہ تو سارے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے. ان کو جب پتا چلا کہ ہمارے نام سے ان کو پیسے مل رہے ہیں، انہوں نے ہڑتالیں کی، پھر ان کو چپ کروانے کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے دے دیے. اینی وے اس میں الجھنا نہیں چاہتا، لیکن وہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے. میں جو آپ کے ساتھ یہ بات میں سوال تھوڑا ضمنی اس سے ہٹ کے یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس پہ ایک جملہ جی آپ کر رہے جی بات کر ایک جملہ جی ایک جملہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو آپ کمپیئر کریں 1.8 ٹریلین کے اسٹیمولس پیکج کو اور اس کو آپ کمپیئر کریں یہ جو میں 1.08 ٹریلین یعنی اشاریہ 8 ٹریلین لیس جو مارکیٹ میں ٹھہر گیا تھا یہ ستمبر 2024 سے لے کے جنوری 2025 تک، اور اب یہ کیوں ستمبر میں اس کو آ رہا ہے؟ کیونکہ اسٹیٹ بینک نے یہ تعین کیا ہے کہ پاکستان میں مانیٹری جو پالیسی ہوتی ہے اس کا 12 ماہ کا لیگ ہے کہ جب آپ پالیسی بناتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو بازار کی سطح پر وہ 12 مہینے بعد نمودار ہوتا ہے. اس لیے میں ستمبر سے شروع تھا کہنا کہ جناب یہ ریلا تیار کر رہے ہیں مہنگائی کا، اور ستمبر آیا تو آپ دیکھ لیں ریلا آ گیا. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فلڈ کے ساتھ، یہ ویسے ہی ہونا تھا. اگر فلڈ نے کوئی 1-2% اس میں اضافہ کر دیا تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن آپ دیکھیں مئی میں یہ 0.3% تھا، یعنی 1% سے کم تھی مہنگائی. تو یہ انہوں نے خود تیار کیا سارا. سب سے بڑی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے، اور اگر کی جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی اس سے مستفید ہو رہا ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. لیکن اب جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو سوال پوچھا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ٹارگٹ کیا ہے کہ مہنگائی جائے گی کدھر. تو اگر آپ دیکھیں کہ جب یہ کووڈ کا سٹیمولس 1.8 ٹریلین کا تھا اور یہ 1.08 ٹریلین ہے، اس سے قدرے تھوڑا سا کم ہے، لیٹ سے آدھا ہے، تو پھر اگر اس کی کووڈ کی عمران خان کی پالیسیز کی وجہ سے، رضا باکر کی پالیسی کی وجہ سے یہ چلے گئی 49% پہ، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ کدھر کو جائے گی؟ یہ مہنگائی اچھا بلا ریلا آ رہا ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں لوگ تیاری کر لیں. آپ کو یہ سب اس کو اوپر سے پوچھا پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا ہے. اوپر سے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم گندم کے لیے 3500 جو ہے 6 ملین ٹن ہم لیں گے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ڈکوسلا ہے، لیکن پھر بھی اس کا کوئی نہ کوئی تو پاسداری ان کو کرنی پڑے گی. تو یہ ایک اور کیش کا انجیکشن ہوگا جو سے 2 سال انہوں نے ان کو ذبح کیا ہے. تو اس کے نتیجے میں اب یہ ہوگا کہ ظاہری بات ہے یہ پرائس انکریز ڈبل ہوگی اور آپ فائنلی ایک ویج پرائس سپائرل میں چلے جائیں گے، جس کے تحت جو ہے آپ کا جو پہلے آنے سے پہلے یہ جو کیونکہ آپ نے 1.8 ٹریلین اسٹیمولس پیکج کا ذکر کیا ہے تو وہ اس وقت کیونکہ پارلیمان کی بات بھی ہوئی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کی، جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس نے اس وقت اجلاس بلائے تھے ٹرف کے اوپر. قیصر شیخ صاحب جو ہیڈ تھے آپ اس وقت ہی از اے منسٹر ایز ویل، انہوں نے بڑے اجلاس بلائے. پھر وہ جو جب ڈالر کی مینوپولیشن کا معاملہ ہوا تھا اس وقت بھی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس بیٹھی، دے ایون کالڈ نیب اینڈ FIA کے انویسٹیگیشن ہوگی. اسحاق ڈار صاحب آئے، انہوں نے کہا ونڈ فال گین ٹیکس لگیں گے بینکس کے اوپر. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا اور پھر اجلاس پہ اجلاس ہوئے، بلکہ نیب بھی پیش ہوئی، بلکہ کچھ ارکان نے کہہ دیا کہ نیب کو نہیں کیس ریفر کرنا چاہیے. تو اس پہ اکاؤنٹیبلٹی جو آپ کہہ رہے تھے نا نیب، اس پہ کیوں نہیں ہوئی اکاؤنٹیبلٹی؟ میں نے اسٹیٹ بینک کو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ جو ڈیلنگز تھیں they were confidential between the lender and the borrower, تو we can not name کہ کس نے کتنا پیسہ لیا. we can not name that. جو اسمبلی میں رپورٹ آئی تھی. دانیال صاحب آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے جو آپ کارکردگی بنا رہے ہیں فائنانس کمیٹی، اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی. یہ تو ہر دفعہ یہ قرارداد پاس کرتے ہیں کہ شرح سود کم کی جائے، جبکہ ان کو تو اچھی طرح پتا ہے، عوام کو تو نہیں پتا. عوام کو تو بیوقوف بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ جی ڈپٹی کمشنر جا کے چھاپے مار کے مہنگائی کم کرے گا. آپ کے سامنے جو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ پڑی ہوئی ہے اس میں کہاں ڈپٹی کمشنر کا نام لکھا ہے؟ یہ کہاں کہتی ہے اسٹیٹ بینک کہ ہم مہنگائی کم کریں گے کہ اسسٹنٹ کمشنر اور DCO کو کہیں گے کہ چھاپے بڑھا دے اور یہ نرخ نامے جو ہے لگا دے؟ یہ جھوٹ ہے. یہ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف جب ٹریڈ انڈسٹریز بورژوازی ایک تحریک چلا رہی تھی، یہ قانون انہوں نے اس وقت نکالا تھا کیونکہ راشن کارڈ تھے اس وقت پاکستان میں، پرائسز اسپائرل کر رہی تھی اور باقاعدہ مور لگتی تھی چینی کی، آٹے کی وغیرہ، اور آپ کو ایک کوٹا ملتا تھا. تو وہ اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ قانون بنایا تھا ان بزنس کمیونٹی کی ٹھکائی کرنے کے لیے. یہ اینٹی مارکیٹ ہے. اس کے اوپر کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اتنی موٹی رپورٹ گورنمنٹ کو ارسال کی ہوئی ہے کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ ختم کریں، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے، کیونکہ ویسے ہی ایک ذہنیت جو ہے ہماری کلچر میں ہے کہ جی بازاری چیز جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، اس کا تول نہیں پورا ہوتا، بیچ میں ملاوٹ ہوتی ہے، پیسے زیادہ چارج کرتے ہیں، گاہک دیکھ کے ریٹ لگاتے ہیں، اس طرح کی باتیں جو ہیں
وہ ہمارے ذہن میں چونکہ یہ پکتی نہیں ہے مطلب ایک کلچر کا حصہ ہے ہمارا، تو جب ہم بازار کے اوپر کوئی سختی کرتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں سارے کہ جی کمال ہوگی جی. حالانکہ ہماری تحقیقات ہیں کہ جب یہ سختی کرتے ہیں پرائس لسٹ کی، اس کے وجہ سے قیمتیں اور بڑھ جاتی ہیں، اور اس کا باقاعدہ موجودہ ثبوت ہے اور ان کو پتہ ہے. لیکن چونکہ لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے یہ بتا کے کہ جی دیکھیں ڈپٹی کمشنر صاحب چھاپے مار رہے ہیں، اور انتظامیہ بھی بڑی خوش ہے کیونکہ جب ان کا مارکیٹ کے اوپر زور چلتا ہے تو پھر شام کو بہترین گوشت، بہترین سبزی، بہترین فروٹ، بہترین دودھ، دہی سب کچھ ان کو گھر میں ملتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ صبح کے چھاپے ماریں گے. تو وہ تو ان کے لیے تو بڑا اچھا یہ شعبہ ہے. لیکن کیا اس میں عوام کو کوئی ریلیف ملا ہے؟ آپ صرف یہ دیکھ لیں 2 سال پہلے کا نرخ نامہ نکال کے دیکھ لیں اور آج کا نرخ نامہ نکال کے دیکھ لیں، اس میں دودھ کی قیمت کو 300 روپے بڑھ گئی ہے. تو یہ چھاپے مارتے ہیں کہ اگر 1 روپیہ زیادہ بیچیں تو پھر ہم آپ کو گرفتار کر لیں گے. اور میرا مسئلہ تو 1 روپیہ ہے ہی نہیں. میں تو پوچھ رہا ہوں وہ جو آپ مان رہے ہیں کہ 200 روپے بڑھ گئی ہے 2 سال پہلے کے نرخ نامے کے مقابلے میں، یہ کہاں سے آئے؟ یہ تو آپ خود مان رہے ہیں. تو اتنا بڑا جھوٹ اور فریب ہے یہ، اور پاکستان تباہ ہو گیا. اور ان جماعتوں کی منشور میں، ان جماعتوں کے پاس تو فنانس منسٹر ہی نہیں ہے تینوں کے پاس. انہوں نے ایک پاؤں انگلی نہیں ہلائی، انہوں نے پورے پارلیمنٹ میں کسی دن ڈیبیٹ نہیں کروائی کہ پاکستان کی مہنگائی کے ہاتھوں تباہی ہو گئی ہے، اور یہ ذمہ دار تھے. یہ اکاؤنٹیبلٹی انہوں نے کرنی تھی، اور اسی بات پہ میری جماعت سے میری لڑائی ہو گئی. سو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اب پھر انہوں نے کچھ نہیں کرنا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ ان سے پوچھیں جو سب سے بڑی ڈھیری ہوتی ہے نا باہر ردی والی، وہ ان سٹیٹ بینک کی رپورٹوں کی ہوتی ہے جو یہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، جن کے اوپر انہوں نے اس کا احتساب کرنا ہے کہ عوام کو سستے داموں چیزیں ملیں، مہنگائی نہ ہو. سٹیٹ بینک کا پاکستان میں امینڈمنٹس کے بعد، سٹیٹ بینک ایکٹ کے امینڈمنٹ کے بعد صرف ایک فنکشن ہے، وہ یہ ہے کہ قیمتیں کم رہیں، پرائس رائز نہ ہو. اور اسی کو انہوں نے تباہ کر دیا، اور یہ تب یہ بیٹھ کے تالیاں مارتے رہے، ڈیسک بجاتے رہے. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان سیاسی جماعتوں سے کوئی توقع نہ رکھیں. نہ یہ مقامی حکومتیں بنانے چاہتے ہیں، نہ یہ مہنگائی، اور نہ یہ بے روزگاری. یہ کہتے ہیں ہر چیز کا پلگ نکال دو، جیسے بے روزگاری کا لیبر فورس سروے کا پلگ نکال دیا ہے. مہنگائی کا بھی ان کو بتا دے بس ڈی سی صاحب چھاپے مارے ہیں، ہم اپنی مرضی کریں سود کم کر کے، کیونکہ ان ساروں کے کاروبار ان قسطوں سے چلتا ہے جو بینک سے قرض لیے ہوا ہے. تو جب سود کم ہوتی ہے ان کی تو جیبیں بھر جاتی ہیں، غریب بیچارے کے اوپر مہنگائی کا ٹیکس لگ جاتا ہے. تو یہ تباہی، یہ بیلنس جو ہے یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے یہاں پر. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان جماعتوں سے کوئی توقع نہ رکھیں کہ یہ اس کے بارے میں کچھ کریں گے. انہوں نے تو یہ تیار کیا نیا مسئلہ، جو پہلا والا پی ٹی آئی نے کیا تھا، یہ والا انہوں نے کیا. یہ بتائیں کہ یہ جو اب ریپریکشنز جس پہ آپ بات کر رہے تھے، جب یہ جو آپ کی انفلیشن جو ہے، یعنی جو یہ اے ڈی آر کی وجہ سے پیسہ مارکیٹ میں آیا، پھر پیسہ آیا تو اسے ڈیمانڈ بڑھی اور ڈیمانڈ بڑھی اور انفلیشن بڑھی. اب اس کے بعد جو امپلیکیشنز ہیں، یعنی ویل سی انادر سائیکل کے ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھے گا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیوں پھر یہ جو ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر شور مچاتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ ہمیں سبسڈی نہیں مل رہی، یا انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے، یا اور ہمارے جو مینوفیکچرنگ بیس جو کمپنیز ہیں کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کم بھی کرواتے ہیں تاکہ فائدہ ہو، ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھے گا، پھر یہاں سے مزید ریپریکشنز کیا ہوں گی جب یہ ویو آف انفلیشن آئے گا؟ یہ جو رینج والا تماشا ہے نا جی، یہ لے کے آئے تھے شوکت عزیز صاحب جب امپورٹڈ فنانس منسٹر آئے تھے. پہلے پاکستان میں یہ رینجز نہیں ہوتی کہ جی مہنگائی 5 to 7% ہے. یہ رینج ہوتی ہی اس لیے ہے تاکہ آپ اوپرلا جو ہدف ہے وہ تجاوز کر لیں اور کہیں جی ہم رینج باؤنڈ ہے. یہ نئی انگریزی جو ہے انہوں نے ہمیں سکھائی، جو سٹی بینک پرائیویٹ بینکنگ کے ہیڈ تھے اور وہاں سے برطرف کر دی گئے. 8 ملکوں میں اس وقت بین تھا کیونکہ یہ منی لانڈرنگ مشہور تھی یہ سٹی بینک پرائیویٹ بینکنگ، اور ان کو لا کر یہاں پر بٹھا دیا. وہ جو جا کے اپنے بورڈ کو جھوٹ سچ بولتے رہے وہ انہوں نے یہاں پر سکھا دیا ان کو. اب ہم ہر چیز کو رینج باؤنڈ کہتے ہیں. ایکسچینج ریٹ ہے تو رینج باؤنڈ ہے، انٹرسٹ ریٹ ہے تو رینج باؤنڈ ہے، یہ انفلیشن ہے تو رینج باؤنڈ ہے. رینج باؤنڈ کیا ہے؟ رینج باؤنڈ یہ ہے کہ بھئی اگر آپ کو جب پارلیمنٹ اسٹیٹ بینک ایکٹ کی ڈیفینیشنز میں لکھا ہوا ہے کہ جو ٹارگٹ ہے وہ پارلیمنٹ دے گی، تو جو بجٹ ڈاکیومنٹس ہیں اس میں وہ کوئی رینج تو نہیں دیتے، وہ تو ایک نمبر دیتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ ہے آپ کا. جب وہ تجاوز ہوگا تو آپ نے کام خراب کیا ہے. تو یہ رینج کہاں سے آ گیا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے آج تک 5 to 7% کہا ہی نہیں ہے ان کو، انہوں نے کہا ہی نہیں ہے ان کو. تو یہ کہاں سے انہوں نے خود ہی بنا لیا اسٹیٹ بینک نے. تو یہ پاکستان میں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے ایک خاص طبقہ ہے جو کہ ایک انفلیشن کی خاص سطح جان بوجھ کے رکھتا ہے، کیونکہ ان کی بینکوں تک رسائی ہے تو وہ ان کو فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں انٹرسٹ ریٹ کم پہ ان کو پیسہ ملتا ہے، اور جب انفلیشن ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس میں سے ان کی کمائی ہو جاتی ہے.
تو یہ ایک انہوں نے گمک بنایا ہوا ہے جس سے پاکستان کا جو فیلڈ ہے وہ اس طرح پچ کوئر کر دی ہوئی ہے، اور اپنا گول پوسٹ جو ہے نیچے رکھ لیا اور باقی غریبوں کے لیے گول پوسٹ اوپر رکھ دیے کہ آپ وہاں جا کے کھیلیں. تو اب ظاہری بات ہے اس چیز کو ٹھیک کرنا ان سیاسی جماعتوں کا کام ہے. یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ جی ہم نے جو بجٹ میں پاس کیا ہے آپ کے لیے ہدف، وہ اس کی پاسداری آپ کیوں نہیں کریں؟ یہ رینج کہاں سے آپ نے گھر بیٹھ کے بنا لائے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ کس کے لیے ہے؟ یہ سیاسی جماعتیں کس کے لیے ہیں؟ اگر یہ عوام کا مہنگائی سے تحفظ نہیں کر سکتے، اگر یہ بے روزگاری کے فگر چھپا کے وہ اس مریض کا ایکس رے نہیں لینا چاہتے بلکہ ایکس رے مشین ہی ان پلگ کر دی ہے، تو اس بیچارے کے پھیپھڑوں کو انہوں نے کیا دیکھنا ہے؟ اس کی ہڈیوں کو کیا دیکھنا ہے انہوں نے؟ تو یہ مکمل طور پہ آپ دیکھتے چلے جائیں یہ آنے والے مہینوں میں یہ انہوں نے پہلے ہی ایک پہاڑ توڑ دیا مہنگائی کا، اور یہ ابھی اس کے دباؤ تھلے نکلے نہیں ہیں لوگ کہ نیا تیار کر لیے. اور یہ بیچارہ جو ایک شاک ابزوربر تھا ایگریکلچر سیکٹر جو پاکستان کو مشکل وقت میں سہارا دیتا تھا، اس کو انہوں نے ذبح کر دیا بتانے کے لیے کہ جی یہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. انفارچونیٹ میگا کرپشن ہے جو دانیہ صاحب جو آپ بے نقاب کر رہے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں ہمیشہ سے. لیکن یہ ایک تو مہنگائی بڑھنا، اس مہنگائی سے ہونے والے مستفید لوگ کون ہیں، بینیفیشریز کون ہیں، بینکنگ سسٹم، یہ پورا نیکسس جو ہے اس وقت دانیہ صاحب جو ہے دو ٹوک انداز میں بیان کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد آتے ہیں پاکستان کی معیشت تفصیلی جائزہ اور معاشی کارکردگی حکومتی پالیسیز کس طرح چند مٹھی بھر افراد کو مسلسل فائدہ پہنچا رہی ہیں اوور دا ایئرز، اور ابھی بھی جو ایک انفلیشن کا اس پر ایک انفلیشن کا پورا ویو آنے لگا ہے، کون ہوں گے بینیفیشریز؟ مزید سوالات اٹھائیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. پاکستان اور آئی ایم ایف کے ٹاکس میں کہا گیا کہ تقریباً جو پرائمری سرپلس ہے 1.6% کا ٹارگٹ 2.1 ٹریلین کا، اس کو آئی ایم ایف سے ہم نے کہا کہ اس کو کم کریں یا اس کو ریلیکسیشن دیں ہمیں اس میں فلڈس کے حوالے سے، لیکن یہ ہماری بات نہیں سنی گئی. جو آج خبر تھی شہباز رانا صاحب کی بھی کہ تقریباً نئے ٹیکسز 200 بلین روپیز کے شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے حکومت سوچ رہی ہے، جو کہ جنوری آنورڈز لگائے جا سکتے ہیں. ان ٹیکسز میں ایک تو انکم ٹیکس ہے جو لینڈ لائن اور موبائل فونز کے اوپر کال پہ ہے، اور اس کے علاوہ ود ہولڈنگ آن کیش وڈرالز ہے، سیلز ٹیکس آن سولر پینلز ہے، اس کے علاوہ جو ایف ای ڈی ہے اس کا جو سرکل ہے اس کو اور زیادہ وسیع کرنے کا ارادہ لگتا ہے کہ کچھ ٹیکسز بسکٹ اور کنفیکشنری آئٹم سے بھی لگ سکتے ہیں. لیکن آلموسٹ 200 بلین روپیز کے یہ ٹیکس میجرز ہیں، اور یہ رضا صاحب یہ بتائیں یہ جو 200 ارب روپے کے مزید یہ جو ٹیکس میجرز ہیں یہ بھی انفلیشنری امپیکٹ لے کر آئیں گے اور پھر عوام پر مزید بوجھ؟ جی بالکل، یہ منی بجٹ آنے کو ہے. اچھا، اور اس کی اصل وجہ جو نہیں بتائی جا رہی وہ یہ ہے کہ جو ہمیں بڑے دھوم دھام سے بتایا گیا تھا کہ ایک تو ایف بی آر میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے. ایک $400 ملین کا پی ڈی ایم 1.0 سے ورلڈ بینک کا پروگرام چل رہا تھا اصلاحات کا ایف بی آر میں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اس وقت بھی وزیر اعظم رہے اور دوسری دفعہ پھر بن گئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اور جا کے ایک اور فرم جو ہے مکینزی وہ لا کے تو انہوں نے بھیج دی وہاں پر. جب وہ وہاں جا کے انہوں نے دیکھا وہاں تو پہلے ہی بیٹھے ہوئے سارے کنسلٹنٹ، پھر انہوں نے آگے بتایا تو پھر خفا ہو گئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی لاپرواہی ہے اس ایف بی آر کے فنکشن کے بارے میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اور اس کی میٹنگ پہ میٹنگ کیے چلے جا رہے ہیں، اور پہلے یہ ان کے سارے جو سینئر تھے وہ نکال دیے، پھر انہوں نے برا منایا تو جا کے انہوں نے پنجاب میں جونیئرز کو تمغے بانٹ دیے، پھر واپس آ کے دوبارہ پرچنگ کی، پھر انہوں نے چیئرمین کو نکال دیا، اس نے استعفیٰ دے دیا. اور مطلب اس طرح سے اوت پتنگ یہ کرتے رہے. اور میں اس وقت بھی کہتا رہا، میں آپ ٹی وی پروگرام نکال کے دیکھیں کہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ ول نیور ورک، آپ انسینٹیوز اپروچ بنائیں. ابھی مارچ میں انہوں نے یہ 2025 میں امپلیمنٹ کرنی شروع کی انسینٹیوز اپروچ، لیکن وہ انسینٹیوز جو ہیں وہ ایف بی آر کے لیے نہیں بنے ہیں، وہ بنائے ہیں پی اے ایس نے جو سابقہ ڈی ایم جی تھی اپنے لیے، چونکہ وہ باقی پاکستان کے تمام انتظامیہ میں اس کا پھیلاؤ ہو سکے. تو وہ اتنا اوت پتنگ اور بھونڈا بنا دیا ہے کہ اس کا اثر ہی کوئی نہیں ہوا، اور ان کو پیسے بھی دے دیے 5 تنخواہیں ہر مہینے. آپ کو پتا ہے 20% لوگوں کو ہر مہینے 5 تنخواہیں ملتی ہیں، اگلی 20% کو ہر مہینے 4 تنخواہیں ملتی ہیں، اگلے 20% کو ہر مہینے 3 تنخواہیں ملتی ہیں. اس طرح کر کے انہوں نے یہ نظام بنایا. اور وہ کون تعین کرتا ہے؟ وہ ایک بالکل پتنگڑ بنایا ہوا ہے. اور جو اصل کام تھا کرنے والا کہ جو اینیول کانفیڈنشل رپورٹ ہے یا پرفارمنس ایویلیویشن رپورٹ ہے اس کے نظام کو درست کرنا تھا، اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا.
تو ظاہری بات ہے یہ بیڈلی ڈیزائن انسینٹیو ہے تو اس کا کچھ بھی نہیں بنا. تو اب آپ کو منی بجٹ دینا پڑ رہا ہے بنیادی طور پہ, کیونکہ آپ نے جو ایگریکلچر ٹیکس لگانا تھا آپ نے اصول دے دیا کہ جی ہم سب کے ساتھ اب برابری کریں گے, کوئی جو ہے وہ سفید ہاتھی یا مقدس گائے نہیں ہوگا. تو آپ نے ایگریکلچر ٹیکس کے اوپر لا پاس کیا, آپ نے ریٹیل کے اوپر فیصلہ کیا کہ ہم تاجر دوست ایپ بنا رہے ہیں اور ان ساروں کو دائرے میں لانا ہے. پھر آپ نے کہا کہ ریل اسٹیٹ کو بھی لانا ہے. ایک ایک کر کے آپ اس سے بیک ٹریک ہوئے, ایک ایک کر کے. ابھی آپ دیکھ لیں آج کی خبر لگی ہوئی ہے کہ جی ایگریکلچر ٹیکس سے بھی بھاگ گئے فلڈ کا بہانہ مار کے, حالانکہ یہ پچھلے سال ستمبر میں لگنا تھا, اس وقت کوئی فلڈ نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا جی ہم جنوری میں کر دیں گے, اس وقت بھی کوئی فلڈ نہیں اور یہ اسی وجہ سے ہم جون میں کر دیں گے. شارٹ فال کو جو پورا کرنے کے لیے یہ ٹیکس میجرز جو اناؤنس کیے جا رہے ہیں کیونکہ ایگریکلچر ٹیکس پہ نہیں جا رہے. لیکن انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے, انہوں نے کرنا ہی نہیں ہے. جو یہ ٹیرف ریفارمز کے بار بار بات ہوتی تھی اس سے بھی یہ بیک ٹریک کر گئے ہیں. 40% ریگولیٹری ڈیوٹی آٹوموٹیو پہ لگا دی ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ 2026 میں ہم نے اس کو 10% پہ لے آنا ہے, یعنی بتدریج اس کو 10% پہ لے آنا ہے, کیونکہ آٹو پالیسی جو ہے وہ 2026 تک چلنی ہے, جون تک. اس کے بعد ہم نئی پالیسی دے رہے ہیں اور یہ سب نیچے لا رہے ہیں. آپ تو ابھی سے ہی بھاگے ہیں, آپ تو تینوں ریل اسٹیٹ کے سارے ٹیکسز انہوں نے ختم کر دیے جو برابری کرنی تھی. تو اب رہ کیا گیا؟ اب رہ گیا آپ اور میں کہ جی ان کو پی ڈی ایل لیوی لگا دیں, جو پیٹرول ساروں نے استعمال کرنا ہے, ہونڈا 70 والے نے بھی, رکشے والے غریب نے بھی, ٹیکسی چلانے والے نے بھی, یہ جو ینگو شینگو انہوں نے بھی, ان کے اوپر لگا دیں. یہاں پھر کیا جو پچھلی دفعہ ڈار صاحب نے کیا تھا کہ سیل ٹیکس کو 17 سے 18% کر دیں, یا اب کہہ رہے کہ ہم 19% کر دیں گے. اور بھئی اس بیچاری غریب عوام کو ایک طرف آپ اپنے عیاشی کے لیے مہنگائی دے رہے ہیں, دوسری طرف آپ ٹیکس بڑھاتے جا رہے ہیں, خود آپ دینے کے لیے ایک دھیلا تیار نہیں ہے, اپنے کاروبار پاکستان میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے, دوسروں کو آپ نصیحتیں کرتے پھرتے ہیں کہ جی آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لائیں. آپ لائیں نا اپنی انویسٹمنٹ ذرا پاکستان میں, پتہ چلے گا نا سب کو کہ یہ مثال بنتی ہے. جو پاکستان کے اپنے بینکاری کے ڈپازٹ بیس ہے اس کو بھی آپ لاگت نہیں ہونے دے رہے ہیں کہ وہ کاروبار میں استعمال ہو. اس کی بھی آپ نے شک جو ہے وہ انکم ٹیکس ایکٹ دسمبر 31 سے پہلے آپ نے امینڈ کر دی, ان کے ساتھ 40 بلین کا سودا کر کے. یہ اشرفیہ کے آپس میں ٹیبل ٹینس چل رہی ہے, یہ پنگ پونگ کھیل رہے ہیں, لوڈو کھیل رہے ہیں. ہم مر گئے, غریب گھس پٹ گئے بیچارہ. اور جب باری آئی ہے ان کو حصہ دینے کی تو آپ دیکھ لیں کہ مقامی حکومتوں کا نظام کیا بنایا ہے. وہ جو خیبر پختونخوا میں انتظامیہ نے عمران خان کو بنا کے دیا تھا کہ تحصیل تک ان کو محدود کر دیں, وہی اڈاپٹ کر لیا ہے پنجاب نے, نون لیگ نے بھی. حالانکہ یہ ان کا اچھا بھلا 2022 میں ایک ڈسٹرکٹ لیول پروگرام تھا. تو یہ ہم پیچھے کو جا رہے ہیں ہر چیز میں. آپ یقین جانیں یہ ٹیمپریچر بڑھتا چلے جانا ہے. آپ کتنی دیر چھپائیں گے سچائی کو, کتنی دیر آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے؟ یہ لوگ سننے کے لیے اب تیار نہیں ہیں. یا آپ ڈیلیور کریں یا آپ سائٹ پہ ہوئیں. یہ ان جماعتوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کی ریڈیاں خالی ہیں, ان کے پاس بندہ ہی نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں سنبھال سکے. لیکن ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو اب یہ جو ٹیکسیشن کے حوالے سے پہلے تو جو سٹیپ 1 ہوتا ہے اس کا, جب آپ ٹیکس ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں بجٹ میں, تو وہی اتنا ایمبیشس ہوتا ہے کہ وہ آپ کی نا گروتھ ریٹ سے کوریلیٹ کر پاتا ہے اور جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس سے کوریلیٹ کر پاتا ہے. تو وہ ایک ایکسٹرا ایمبیشس ٹارگٹ رکھ کے آپ اپنی اکانومی سٹارٹ کرتے ہیں, پھر بیچ میں شارٹ فالز آتے ہیں, اور ان شارٹ فالز کو پورا کرنے کے لیے جس طرح آپ نے کہا کہ وہی روایتی طریقے ہیں کہ یا تو سیلری کلاس پہ ٹیکس بڑھا دو, یا پی ڈی ایل لگا دو, یا ادھر ادھر سے کر لو, اس کو پورا کر لو یعنی نمبر. تو یہ اپروچ سے ہم اگر نہیں نکلے تو ہم کتنا معیشت ہماری اور یعنی ہم سانسیں لے سکتے ہیں, کیونکہ میرے خیال سے تو یہ وینٹیلیٹر پہ آلریڈی ہم لوگ تھے, اور ابھی بھی اگر ہم اسی اپروچ پہ چلتے ہیں تو ہاؤ لانگ کین وی سروائیو لائک دس؟ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے جی, ایسا نہیں ہے. میں تھوڑا سا تفصیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے. وہ جو فگرز آپ بتاتے ہیں وہ فگر مشتمل ہوتے ہیں کہ آپ کچھ حرکات کریں گے ریفارم اورینٹڈ جس کے بیچ میں سے وہ آپ کو آمدن آئے گی. تو ظاہری بات ہے جب آپ وہ حرکات سارے پوسپون کر دیں گے, ان سے بھاگ جائیں گے, ان کو ختم کر دیں گے, ملیا میٹ کر دیں گے اپنے چہتے حلقوں کو پالنے کے لیے, تو پھر وہ رقم کہاں سے آئے گی؟ ظاہری بات ہے وہ کوئی اتنے بلند و باغ یہ فگر نہیں ہے. یہ بیسڈ ہے کہ آپ ایف بی آر کا ریفارم کریں گے, آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے, آپ یہ برابری کا ٹیکس نیٹ میں سب کو لائیں گے, اور یہ پیسے آنے تھے. جب وہ سارے سے آپ بھاگ گئے ہیں کیونکہ آپ کو وہ لوگ زیادہ پسند ہے باقیوں سے جن کی اوپر آپ نے 45% تک ٹیکس لگا دیا ہے. دنیا جو چھوڑ کے جا رہی ہے پاکستان سے وہ ان وجوہات کی بنیاد پر جا رہی ہے. تو یہ اشرفیہ ہم اب مزید نہیں پال سکتے, اور ان جماعتوں کو اشرفیہ پالنے کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں ہے, کیونکہ یہ ساری انتظامیہ کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں, اور انتظامیہ ہماری گل سڑ گئی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے پاکستان کا. تو ہمیں ایک ٹیکنیکل گروپ چاہیے جو لوگ اکٹھے ہو اور پاکستان کی کورس کریکشن کریں, پاکستان کی معیشت کی اور پاکستان کی گورننس کی. اور یہ جو خاندانی جماعتیں ہم یہ پی ڈی پال سکیم والا ہم نے جمہوریت کو نام دے دی ہے, یہ پاکستان کو سرو نہیں کر رہا. پاکستان دیوالیے کے دہانے پہ کھڑا ہے.
اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہماری معاشی کمزوری دیکھ کے عجیب و غریب قسم کے حرکتیں کر رہے ہیں. یہ سندور آپ دیکھ لیں, یہ افغانستان کو آپ دیکھ لیں, یہ کیا, یہ اس وجہ سے ہے. اگر آپ اس وقت ہم اکنامک پاور ہوتے ان کی ضرورت نہ ہوتی کہ یہ اس طرف دیکھیں, ان کو تو پتہ ہے ہمارے پاس اسلحہ ہے, چلیں وہ تو وقتی طور پہ ہمیں بچا لے گا, لیکن کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ یہ حکومت در حکومت در حکومت ہم اناڑیوں کو بٹھا کے اور تباہی مچاتے جائیں؟ اور میرے خیال ہے جو ان کا جو ایک کرائیٹیریا آف پرفارمنس ہے وہ لمیٹڈ ہو گیا فرام IMF 1 IMF ریویو ٹو اندر IMF ریویو, کہ ہم اس ریویو سے سکسیسفلی ہم نے نیگوشیٹ کر لیا اور وی پاس دا ریویو, ہمیں ٹرانچ مل گئی یا ہمارا پروگرام مزید ہمیں ایکسٹینڈ ہو گیا سکسیسفلی. اور اسی بنیاد پر ہی جو ہے یہ جو فائنانس منسٹر ہوں یا پوری ٹیم ہو یا گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ جانچی جا رہی ہے کہ ایک ریویو سے دوسرے ریویو تک ہم نے پار کر لیا یہ سفر. اب اگلا ریویو آ گیا اس کے, یعنی عوام, اشرافیہ, مستفید ہونے والے, مہنگائی, لیسٹ کنسرن, اونلی کنسرن اباؤٹ IMF اور ریویو نکل جائے, بس یہیں تک کی بات ہے, یہی سوچ ہے بس میرے خیال ہے. دیکھیں IMF کا جو پروگرام ہے نا وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی چھپا کے کہہ رہے ہیں, وہ تو العلانیہ وہ ادارہ ہی اسٹیبلٹی کا ادارہ ہے. وہ ادارہ کوئی اکنامک ٹائگر بنانے کا ادارہ نہیں ہے, وہ تو آپ کو زندہ رکھنے والا ادارہ ہے کہ جی ہم آپ کو سٹیبلائز کر دیں گے. اس کے بعد آپ نے اپنا پلان دینا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہم سٹیبل ہو گئے, یہاں سے ہم نے کدھر کو جانا ہے. تو انہوں نے جو 5 پلان بنائے ہیں, جس میں اڑان ایک پلان ہے 5 سالہ, جس میں پرائم منسٹر اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان ہے 3 سالہ, جس میں ورلڈ بینک کا 10 سالہ پلان بھی انہوں نے اپروو کر دیا ہے, جس میں ان کا یہ جو SIFC نے بھی ایک پلان بنایا رکھا ہے, جس میں یہ تو تقریباً IMF کا پلان بھی چل رہا ہے. تو یہ 5 پلان ہیں, یہ سارے ایک دوسرے کے تضاد ہیں, یہ ایک دوسرے سے کوئی نہیں ملتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو 200 ارب کا خسارہ ہے, جو ورلڈ بینک کا پلان ہے وہ کہتا ہے کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو ہم 13.5% کریں گے 10 سال میں. جو اڑان پلان ہے وہ کہتا ہے ہم 13.5% کریں گے 5 سال میں. جو پرائم منسٹر اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان ہے وہ کہتا ہے کہ ہم 13.5 کریں گے 3 سال میں. اور جو IMF کا پلان ہے وہ کہتا ہے ہم 13.7% کریں گے 2.5 سال میں. آپ مجھے بتائیں ان میں سے کون سا ہے؟ یہ سب گورنمنٹ کے اپرووڈ ہیں, یعنی کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہو ہی نہیں سکتی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے جیسے انہوں نے FBR تباہ کی ہے, جیسے انہوں نے ڈسکوز کی کلیکشن کو تباہ کی ہے, 2 سال ہو گئے, چوری جو آپ آرام سے کہتے ہیں 500 ارب سے پھر تجاوز کر گئی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جب یہ کہتے ہیں کہ 198 ارب ہم نے چوری روک لی ہے, تو سب سے پہلے کون بولتا ہے؟ دانیال عزیز نہیں بولتا, نیپرا بولتی ہے کہ یہ فگر غلط ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کا اپنا ادارہ. تو آپ پھر مجھے بتائیں کہ ہم کیا عکس لیں ان کا؟ ان کو کچھ نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں. اور مجھے تو یہ کڑوا گھونٹ بھرا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں کہ وہ پچھلی حکومت جو تھی اس نے اکانومی کو تباہ کر دیا تھا, شکست و ریخت کر دیا تھا, مٹ گیا تھا پاکستان. اور شاید یہ لوگ جو ہیں چونکہ یہ کاروباری ہیں, چیمبروں میں رہے ہیں, ان کے تعلقات ہیں, ایک ہی برادری ہے, یہ پتلی گلیاں جانتے ہیں, یہ شاید کچھ نہ کچھ کر کے چلا لیں گے. یہ تو پہلے سے بھی آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر پھینک رہے ہیں. تو اب پھر انفلیشن کا ریلا آ رہا ہے, پھر ٹیکس کا جو یہ برابری نہیں ہو رہی ہے, اور ہماری سیلریڈ کلاس کے اوپر انہوں نے پھر چمڑی دے دینی ہے, اور غریبوں کے اوپر پھر سیل ٹیکس لگا دینا ہے اور PDL لگا دینا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے, اور پاکستان کو ادھیڑ دینا ہے انہوں نے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے NFC ایوارڈ تبدیل کرنا ہے کیونکہ صوبوں سے پیسے واپس مرکز نے لینے ہیں. مرکز کو کیوں پیسے چاہیے؟ مرکز کو اس لیے پیسے چاہیے کیونکہ مرکز جو ہے اپنا آدھا بجٹ سے زیادہ, بلکہ تمام جو ٹیکس ریونیو ہے وہ قسطوں میں دے رہا ہے قرض کی. ان کو کس نے کہا تھا یہ قرض لیں؟ کس نے ان کو کہا تھا یہ آنن فانن اتنے خرچے کریں, نوابانہ اور یہ سارا کچھ کریں؟ اگر یہ قرض نہ دینا ہوتا انہوں نے تو اس وقت مرکزی حکومت کے پاس تو بہترین پیسہ تھا. تو یہ ایک لاڈلے بچہ ہے, جو بگڑا ہوا بچہ ہے, اس کو مزید آپ جو ہے بجائے اس کو ڈائٹ کروانے کے آپ مزید اس کو مٹھائیاں اور یہ مختلف قسم کی چیزیں کھلاتے چلے جا رہے ہیں, اور وہ پھیلتا جا رہا ہے, اس کو آخرکار ڈائبٹیز بھی ہو جانی ہے. تو یہ وقت ہے ان کو اپنے آپ کو درست کرنے کا. پاکستان کو ایجوکیشن اور ہیلتھ میں جو صوبائی سبجیکٹ ہیں ان میں میسو انویسٹمنٹ چاہیے. اگر آپ پیسے واپس لے لیں گے صوبوں سے مرکز کے لیے کیونکہ انہوں نے اپنا معاملات صحیح نہیں چلا سکے, تو پھر آپ کا کیا خیال ہے انویسٹمنٹ ہوگی ایجوکیشن اور ہیلتھ میں؟ وہ کم ہو جائے گی. ایک ہی پیسہ ہے نا. تو پھر یہ اپنے آپ کو درست کرے نا, کیوں نہیں کرتے؟ جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی پیٹ میں پتھر باندھیں گے, آج تک انہوں نے جو سارے ادارے انہوں نے کہا کہ جی ہم ختم کر رہے ہیں, بلاول صاحب نے بھی کہا 600 ارب بچاؤں گا, اتنی منسٹریاں میں ختم کر دوں گا, انہوں نے 1 روپیہ ثابت کر دیں جو انہوں نے بچایا آج تک. یہ تو پرائیویٹائزیشن نہیں کر سکے. وہ جو لاسز ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکے, جو پاکستان میں اب 1 ٹریلین تک سالانہ پہنچ گئے ہیں, اور سالہ سال وہ چڑھتا چلا جا رہا ہے, ان کو پرواہی کوئی نہیں ہے.
وہ کتنا ہے پرائیویٹائزیشن؟ ہر مہینے یہ کہتے ہیں پی آئی ڈی، آپ پھر انہوں نے 3 مہینے ایڈوانس کر دیا کہ نہیں جی نہیں، یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اکتوبر میں ہوگا، اب یا دسمبر میں ہوگا. لیکن اس میں یہ ہے کہ دانا صاحب میں جو سب میں الارم بیل جو آپ نے کچھ ماہ پہلے سے آپ کہہ رہے تھے سپٹمبر سے جو ریلی انفلیشن کی ہے یہ کنسرننگ ہے. وی ہوپ سو کہ آپ نے جو جس طرح آپ بتایا کہ یہ ریلا آئے گا مہنگائی کا اور بڑا خطرناک ہوگا، اور فیکچولی بتایا دانیال عزیز صاحب نے کہ کس طرح یہ امپیکٹ کر سکتا ہے ہمیں اور کیوں آ رہا ہے یہ، وتھ فیکٹس اینڈ ریزنز انہوں نے پورا ڈیفائن کیا. دانیال صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور کھل کر آج پاکستان کی معیشت کو اس کا پورا سکور کارڈ عوام کے سامنے رکھا. اور فیڈ بیک رائٹ اس آن فیس بک کی منظر دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے. کے منتھلی سوشل اینڈ یوٹیوب آفر سے پائیں 20 GB ڈیٹا، 500 زونگ منٹس اور 100 ادر نیٹ ورک منٹس. سب کچھ ملے صرف 500 روپے کے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ میں. ابھی ڈائل کریں *6001#. ڈیٹول وتھ جرم ڈیفینس، اس کی کیا ضرورت؟ ہاں مجھے کیا ضرورت، سامان تو سارا گھر بیٹھے